أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، میں روزانہ سوچتا ہوں کہ آخر میں ایک مسئلہ بتا دیا کروں گا، لیکن آخر میں وقت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ بیان کرنے کا موقع نہیں رہتا۔ تو مختصر طور پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ اس مسئلے میں کشمکش میں ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایڈوانس، دکانوں کے ایڈوانس یا گھر کے ایڈوانس۔ بہت سے لوگ جو کرائے کے گھر پر رہتے ہیں تو کچھ پیسے، کچھ رقم گھر والے کو بطور ایڈوانس دینے کا رواج ہے۔ تو گھر میں جو ایڈوانس دے کر ہیں، گھر کے واسطے جو ایڈوانس دے کر ہیں یا دکان کے واسطے جو ایڈوانس دے کر ہیں، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کیونکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے انسان کے ملکیت میں، انسان کے قبضے میں وہ ہونا شرط ہے۔ اب انسان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ مالک مکان کے قبضے میں ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس پر، اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو لیز پر رہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیز شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بھوگیہ جسے بولتے ہیں ہمارے یہاں، بھوگیہ جو ہے لینا دینا حرام ہے۔ بھوگیہ لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، یہ سود میں آتا ہے۔ ایک انسان 5 لاکھ روپے دے کر ایک گھر لے رہا ہے 3 سال کے لیے، 3 سال کے بعد پھر گھر والا 5 لاکھ روپے واپس کر دے رہا ہے۔ تو یہ 3 سال جو رہا کیسے رہا؟ کس عوض پر رہا؟ یہ 3 سال وہ 5 لاکھ کا سود ہوا۔ یہ 3 سال جو رہا وہ کیا ہے؟ وہ 5 لاکھ کا سود ہے، کیونکہ 5 لاکھ دیے تھے اس نے، پھر 5 لاکھ واپس لے لیا 3 سال کے بعد۔ تو پھر جو 3 سال اس کے گھر میں رہا، اس کا معاوضہ کہاں ہے؟ اس کی اجرت کہاں ہے؟ اس کا بھاڑا، اس کا کرایہ کہاں ہے؟ تو اسی لیے شریعت میں بھوگیہ جو ہے یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے گھروں میں خیر و برکت نہیں آتی۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے سے، نبی کے طریقوں کو چھوڑنے سے گھروں میں، کمائی میں، صحت میں خیر و برکتیں نہیں آتی۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ گھر کے ایڈوانس پر، دکان کے ایڈوانس پر، اور اسی طرح جو بھوگیے کو گھر لے کر ہی، تو ان کو جو پیسہ دے کر ہی، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ جی، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے، ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے۔ آپ گھر کے واسطے جو ایڈوانس پیسے دے کر ہی، گھر کے مالک کے پاس وہ پیسے ہیں، لیکن یہ وہ پیسے بطور امانت کے وہ رکھ کر ہی، جب آپ گھر چھوڑیں گے اس وقت آپ کو آپ کے وہ پیسے مل جائیں گے۔ اسی طرح آپ دکان پر ہیں اور دکان کے واسطے آپ دکان کے مالک کو ایڈوانس دے کر ہیں، تو آپ کے وہ پیسے بطور امانت ان کے پاس ہیں۔ جب آپ دکان چھوڑنے کا جو آپ کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، جو ڈیل ہوئی ہے، جب وہ میعاد پوری ہوگی، وہ دن، وہ مہینے، وہ تاریخ پورے ہوں گے، اس وقت وہ آپ کو آپ کے پیسے لوٹانا ہے ان کو۔ تو وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، ان کے پاس امانت کے طور پر رکھے ہیں۔ اسی طرح آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ آپ کے ہی پیسے ہیں، ان کے اوپر ضروری ہے کہ وقت مقررہ پر وہ واپس کر دیں۔ تو قرض پر، اور اسی طرح ایڈوانس پر، اور اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے بھوگیے پر ہیں تو وہ جو اماؤنٹ ان کے پاس ہے، اس اماؤنٹ پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔
ہاں اتنی سہولت ہے کہ اگر فی الفور اس کی زکوٰۃ نہ نکالے تو گناہ نہیں ہوگا. فی الفور اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالے تو گنہگار نہیں ہوں گے. مثال کے طور پر میں جس گھر میں ہوں مالک کو 1 لاکھ روپے دے کر ہوں، اب وہ 1 لاکھ 2 سال کے واسطے میں گھر میں ہوں، اب وہ 1 لاکھ جو ہے میرے زکوٰۃ کے مال میں شمار کرنا میں اور زکوٰۃ اس کی نکالنا، لیکن چونکہ میرے پاس نہیں ہے تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ اس کی میں زکوٰۃ نکالوں. لیکن جس وقت وہ میرے پاس آئیں گے، یعنی 2 سال کے بعد جب وہ 1 لاکھ روپے میرے پاس آئے گا تو ان دونوں سالوں کا حساب کر کے اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ہوگا. 2 سال کے نکالنے ہوں گے، 3 سال کے بعد ملے تو 3 سال کے، تو اس سے بہتر ہے سال نکال دیں. سہولت اچھا ہے. جب رقم ملے تو اس وقت جو ہے پورے سالوں کا حساب کر کے نکالنا ہوگا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو مسئلہ یاد رکھیں، ایڈوانس جو رقم دیتے ہیں یا بھوگیے پر جو لوگ ہیں تو ان کے اس پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میں نے آج آپ کے سامنے سورہ عصر کی تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے یہ دوسرے نمبر پر ہے. قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر چھوٹی سورتوں میں اگر کسی سورے کا نام آتا ہے تو وہ سورۃ العصر ہے. اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مضامین کو ذکر فرمائے ہیں. اچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، جیسے ہم لوگ ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خیر خیریت اور جو بھی بات چیت کرنی ہو بات چیت کرتے ہیں، تو صحابہ جب آپس میں ملتے تھے اور پھر جب جدا ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جدا ہونے کا وقت ہوتا تھا، تو وہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ان کی عادت یہ تھی کہ جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ سورہ پڑھ کر سنا دیتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آدھا منٹ بھی نہیں، چند سیکنڈوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ آپس میں کیا کرتے تھے، ملاقاتیں ہوتی، جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو کیا کرتے، یہ سورہ پڑھ کر سنا دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر مضامین اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان مضامین پر انسان، ان باتوں پر انسان زندگی گزارے تو پھر اس کی زندگی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں اس سورے کے اندر رکھی ہیں. اس سورے کے اندر عقائد کی باتیں ہیں، اس سورے کے اندر اعمال کی باتیں ہیں، اس سورے کے اندر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی باتیں ہیں، ایک دوسرے کو اصلاح کرنا، ایک دوسرے کو نفع پہنچانا، اس کی باتیں، یہ ساری باتیں اس سورے کے اندر موجود ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں، ان مضامین کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے، پورے قرآن کا یہ نچوڑ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر بیان فرمائے ہیں. اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. 4 امام ہیں پوری دنیا میں، 4 مسلک ہیں، 4 مسلک والوں 4 امام ہیں. دیکھو یہ چاروں جو مسلک ہیں، ان کا جو بھی عمل ہے، کوئی عمل قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. سب سے پہلی بات آپ دل و دماغ میں یہ بٹھا لو کہ ہم حنفی ہیں، الحمدللہ ہم حنفی ہیں. یہاں کوئی شافعی ہیں تو وہ شافعی ہیں، کوئی مالکی ہیں تو وہ مالکی ہیں، کوئی حنبلی ہیں تو وہ حنبلی ہیں. تو میں بتا رہا ہوں کہ ان چاروں کا، اب یہاں تو زیادہ تر حنفی ہیں تو میں اپنی بات بتاؤں کہ ہم حنفی کا کوئی بھی عمل بغیر دلیل کے نہیں ہے، کوئی بھی عمل قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی طریقہ، چاہے وہ نماز کا طریقہ ہو، چاہے وہ رکوع کا طریقہ ہو، چاہے وہ دعا کا طریقہ ہو، ہمارا ہر عمل کس سے ثابت ہے؟
بھائی بولو نا کس سے ثابت ہے؟ قرآن اور حدیث، چاروں مسلک والے، امام شافعی کا بھی، مالکیوں کا بھی، حنبلیوں کا بھی، صحیح ہے۔ بہرحال تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سورے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر یہ وہ سورت ہے انسانوں کو زندگی سدھارنے کے لیے، انسانوں کو اپنی زندگی سنوارنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو نہ اتار کر صرف سورہ عصر کو اتارتے تب بھی یہ سورہ کافی تھا، تب بھی یہ سورہ، ایک ہی سورہ کافی تھا کہ انسان اس سورے کے ذریعے، اس سورے پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں، اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ تو ایسی زبردست ہے یہ سورۃ العصر۔ اس کا شان نزول میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے اس کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں امی جان حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے، ان کے ایک دوست تھے، بہت ہی جگری دوست، بہت ہی جگری دوست، جسے ہماری زبان میں بولنا کو تو چڈی دوست، ایسا ہی نہ بولتے ہیں، بچپن کا دوست، لنگوٹی یار پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، بہرحال تو وہ بہت ہی خاص بچپن سے وہ دوست تھا، بہت ہی جگری دوست تھا وہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے، مومن ہو گئے، تو اس کا نام تھا اسید بن کلب، اسید بن کلب اس کا نام تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ کہنے لگا کہ تم بڑے نقصان میں ہو، تم بڑے گھاٹے میں ہو، تم بڑے خسارے میں ہو، اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیے، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے، اور تم محمد کے طریقے کو اپنائے۔ تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی دوستی تھی، وہ بھی بہت جگری دوست تھا وہ اسید۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین پر آ گئے، تم بڑے نقصان میں، بڑے خسارے میں ہو تم۔ تو ان کی باتوں کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ اسید، میں نقصان میں نہیں ہوں، میں خسارے میں نہیں ہوں، میں گھاٹے میں نہیں ہوں، اسید میں سیدھے راستے پر ہوں، میں صراط مستقیم پر ہوں، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سارے جہاں کو بنانے والا وہی ہے، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، صحیح بھی یہ یقین جس دن ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گا نا کہ پوری کائنات کو چلانے والا، پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کی قسم برقعے میں ہماری عورتیں مندر کے اندر جاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی۔ آج نظر آ رہی ہیں، کھڑے ہو جائیں آپ وہاں، وہ اسپتال ہے نا وہاں، جانوروں کے اسپتال ہے وہاں پر، جو یہ ہے جامع مسجد، وہ مارکیٹ کو جانے اسٹمپ کو، وہ برج سے اترتی نا نیچے، کتنی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی برقعے میں جا رہی ہیں، اور وہاں جا کر جو ہے شرکیہ اعمال کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہے، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہوں بھی کیا بھی کر سکتی۔ بہت سے لوگ اللہ کے مزاروں کے پاس جانا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن جا کر وہاں سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں،
لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں. اس لیے میں اسے اب لوگ کیسے کیسے عقائد میں جو ہے پھسل رہے ہیں اور شرکیہ اعمال کی طرف جا رہے ہیں. اور شرک یہ وہ عمل ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ہر گناہ کو معاف فرماتے ہیں کہ میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کرو گے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. شرک کرو گے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. عقائد کی خرابی. حافظ ارشد صاحب فرما رہے تھے گزشتہ 2 دن پہلے، جیسے بہت سے گھروں میں یہ عورتوں کا یہ مزاج ہے، ساس کا، اگر بہو کیا کر رہی ہے، صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، کیا انہیں خالی بچیاں جن رہی ہیں، ایک بھی بیٹا دی نہیں انہیں. مطلب دینے والا کون؟ نہیں، اللہ نہیں ہے. انہیں یہ بچی ان کی نظر میں کہاں سے با کر لے کے آیا تو اب تک خالی بیٹیاں کو بیٹیاں، بیٹیاں کو بیٹیاں. ایمان رہا کیا؟ بولو. اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی دیتا ہوں. بہت سے گھروں میں بچے نہیں ہوتے تو پھر اس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی، پھر اس کی وجہ سے جھگڑے. کیسی کر لے گئے اب تک جو ہے ایک بھی بچیش نہیں دے رہی ہے بچہ. مطلب ایسے الٹے سیدھے باتاں. ان کے دلوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ بچہ بچی یہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، انسانوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ یقین رہتا تو اپنے بہو سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے، اپنے داماد سے وہ نفرت نہیں کرتے تھے. دلوں میں یقین ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں اللہ کی ذات پر. وہ سمجھ رہے ہیں کہ داماد کچھ کرے گا تو کچھ ہو جائے گا، بہو کچھ کرے گی تو کچھ ہو جائے گا. یہ اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، میں سیدھے راستے پر ہوں، میں نقصان میں نہیں، میں گھاٹے میں نہیں. اور ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی وہی ایک اللہ ہے. ان دونوں کے درمیان جو یہ بات چیت ہوئی نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں اس کو جو ہے آخر تک باقی رکھنا چاہتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ کو نازل فرمائی. اور پھر اس میں تاکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد جو ہے ہمیشہ وہ لوگ ان کے ایمان کا تذکرہ کرتے رہیں کہ ان کا ایمان کیسا مضبوط تھا. اصل میں کیا ہوتا ہے، انسانوں کی فطرت یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو اس کی بات وہ مان لیتا ہے. بھئی کسی سے آپ کا خاص تعلق نہیں ہے، وہ کوئی جگری نہیں ہے آپ کا، وہ اگر آپ کو کہے فلاں بیپار کرو، فلاں کام کرو، فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ مت جاؤ، تو آپ اس کی بات کو اتنا اہمیت نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی آپ کا خاص نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آپ کا بہت ہی خاص ہو، آپ کا جگری ہو، بہت ہی آپ کا اس کے ساتھ دلی تعلق ہو، اور وہ آپ کو کوئی کام کرنے کو کہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ مت جاؤ، فلاں کام کرو، فلاں کام مت کرو، تو یقیناً آپ اس کی بات کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس کی کیا ہے؟ محبت ہے. وہ آپ کا یار ہے، وہ آپ کا جگری دوست ہے. تو یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جگری دوست تھا، اور پھر اس نے منع کیا کہ تم یہ جو ایمان لے کر آئے یہ صحیح نہیں کیے. فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بات کا انکار کیے اور فرمایا کہ ہماری دوستی کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو یہ تمہاری دوستی پر قربان ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ 100% سچ ہے اور میں اسی پر قائم ہوں. اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، شریعت میں دوستی کو ہے نا بڑی اہمیت دی گئی ہے. 20 منٹ ہو گئے. دوستی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور اسی لیے فرمایا کہ دوستی کبھی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے اور کبھی دنیا اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے دوستی. اسی لیے فرمایا کہ
دوست بناؤ کس بنیاد پر؟ دینداری کی بنیاد پر۔ کیوں دوستی کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ متقی ہے۔ تمہیں ان سے دوستی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نیک ہے۔ تمہیں ان سے دوستی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ زبان کا سچا ہے۔ تمہیں ان سے دوستی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ معاملات میں صاف ہے، کسی کو اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ تمہیں ان سے دوستی کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اللہ کا ڈر خوف رکھنے والا ہے۔ دوستی کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے، اس لیے میری دوستی ہے۔ دوستی کی بنیاد یہ ہونی چاہیے۔ دوستی کیوں ہے؟ کیوں بولے تو انہیں کاؤنسلر ہے۔ دوستی کیوں ہے؟ کیوں بولے تو انہیں روڑی محلے کا۔ دوستی کیوں ہے؟ انہیں کھڑگا تو کون بھی اس کے سامنے نہیں آتے۔ دوستی کیوں ہے؟ فل کیا ہے؟ چوبا ہے، صحیح بات ہے۔ یہ سب بیکار ہے۔ دوستی کی بنیاد، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک دوست کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ پچھتائے گا، اپنی انگلیاں جو ہے زبان پر رکھ کر چابے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کے، خلیل کے معنی دوست، کاش کہ میں فلاں کو دوست بنایا ہی نہ ہوتا۔ قیامت میں پچھتائے گا۔ کیوں؟ یہاں دوست کی بنا، دوست برتھ ڈے کئی کو کر رہی، دوستان کے واسطے، اینیورسری کئی کو کر رہی، دوستان کے واسطے، شادی میں کیمرہ کئی کو، دوستان کے واسطے، فضول خرچی کئی کو، دوستان کے واسطے، بے پردگی کئی کو، دوستان کے واسطے، یہ فوٹو شوٹ کئی کو، دوستان کے واسطے۔ یہ جتنے دوستان ہی نا، ان دوستوں کی وجہ سے یہ جائے گا عذاب میں اور وہاں پچھتائے گا، کاش کہ یہ میرے سب دوست ہی نہ ہوتے۔ تو اس وقت پچھتانے سے تو کوئی فائدہ نہیں نا۔ انسان عقل مند وہ ہے جو زندگی میں سنبھل جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ کاش میں ان کو دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب میں عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی تھی۔ بری دوستی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، پیارے نبی کو دعوت کی، وہ چونکہ بالکل فری تھا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بولے کہ تم نے دعوت تو کی لیکن ایمان قبول نہیں کیے، تم ایمان قبول کرو گے تو میں تمہاری دعوت قبول کروں گا۔ تو اس نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر اللہ کے نبی اس کے گھر گئے، دعوت سے فارغ ہوئے۔ اس کا دوست تھا ابی بن خلف۔ کون تھا؟ ابی بن خلف۔ ابی بن خلف کون؟ جو پیارے نبی کے دشمنوں میں سے، مومنوں کو ستانے والوں میں سے، مومنوں کی بغض اور نفرت اور عداوت رکھنے والوں میں سے۔ اس کو پتا چلا کہ اس نے ایمان قبول کر لیا، اس نے بات چھوڑ دی۔ پھر یہ گیا اس کو منانے، کیونکہ وہ جگری دوست تھا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جب تک تو ایمان سے نہیں پھرے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ تو وہ ایمان سے پھر گیا۔ دوستی بچانے کے واسطے کیا کیا؟ عقبہ ابن ابی معیط نے دوستی بچانے کے لیے ایمان کا سودا کیا، اور پھر بغیر ایمان کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو بتاؤ یہ کل قیامت کے دن پچھتائے گا کہ نہیں پچھتائے گا؟ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ جگری دوست نے ان کو غلط راستے کی طرف دعوت دی، لیکن فوراً انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو ٹھکرا دیا۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ 4 باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ انشاءاللہ ان باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔